الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اسلام کا جو مزاج ہے اور اسلام کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر موقع پر اسباب کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ اور مشرکین مکہ جو تھے وہ بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتے تھے تو پھر وہ کریڈٹ اور لوگوں کو دینا شروع کر دیتے تھے۔ خاص کر جب ان کی کشتی گرداب میں پھنس جاتی تھی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اکیلے کو پکارتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے تو پھر یہ کہ فلاں کے منصوبے سے ایسے ہوا، فلاں نے ایسے کر دیا، یعنی جو کریڈٹ تھا وہ اوروں کو دے دیتے تھے۔ قرآن کریم میں یہ کئی مقامات پر مضمون بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یونس ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی مضمون بیان کرتے ہیں کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں خشکی پر اور سمندر میں چلاتا ہے۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بريح طیبۃ وفرحوا بها، اور وہ کشتی جو ہے بڑی ہوا سازگار جب ہوتی ہے تو بڑی اچھے طریقے سے چلتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، جاءتھا ریح عاصف، اچانک تیز و تند ہوا آ جاتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، سمندر میں طغیانی آتی ہے، وظنوا انہم احیط بہم، تو وہ یقین کر لیتے تھے کہ اب وہ گھیر لیے گئے ہیں، اب انہوں نے نہیں بچنا۔ یعنی طوفان میں جب گر جاتے تھے، ہر طرف سے طغیانی سمندر میں تھی، لہریں اٹھتی تھیں، تو پھر کیا کرتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو خالص پکار کر کے اللہ کو پکارتے تھے۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، یہ کہتے تھے کہ اگر تو یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے تھے تو پھر زمین میں ناحق وہ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، یہ جو تم غلط رویے اپنا لیتے ہو، جب پھنسے ہوتے ہو تو پھر عجز و انکساری کرتے ہو کہ اللہ تیری بندگی کریں گے، تیری مخلوق پہ رحم کریں گے، ترس کھائیں گے، لیکن جیسے ہی نجات ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کہ اس نے ہمیں نجات دی، اوروں کو کریڈٹ دینا شروع کر دیتے ہو، اپنے منصوبوں کی وضاحتیں کہ ہم نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، حالانکہ مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان ہوا، اور اس کو قرآن کریم میں جو ہے نا قابل نقد سمجھا گیا ہے، اس پر تنقید کی گئی ہے۔ تو یہ ایک رسم تھی، اسی طرح وہ کرتے تھے کہ جب سمندر میں مصیبت میں پھنستے تو پھر اللہ کو پکارتے، جیسے ہی نجات مل جاتی تو پھر جو ہے نا اوروں کو جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے ان کو اعزازات دینا شروع کر دیتے، اپنے منصوبوں کو اعزازات دیتے، کہتے فلاں کا یہ منصوبہ ہے، فلاں نے ایسے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز تھی اور یہ خامی تھی جو ان میں موجود تھی، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ ان کی قوم میں موجود تھی خامی، لیکن سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کا سبب یہی عمل بنا۔ وہ اسلام کے سخت دشمن تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جنگ احد بدر میں ان کا باپ مارا گیا، احد میں انہوں نے بدلہ لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان میں یہی اکرمہ بن ابی جہل موجود تھے۔ ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں گزار دی، حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو جن لوگوں نے آگے سے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی، ان میں یہ اکرمہ ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اکرمہ موجود تھے، ابھی مسلمان ہی ہوئے تھے، بھاگ گئے کہ اسلام کو قبول نہیں کرنا۔ ان کی بیوی ام حکیم نے پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ اس کو معاف کر دیں اگر وہ آتا ہے اسلام قبول کر کے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ ادھر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کشتی پر سوار ہوئے، کشتی جب گرداب میں پھنسی تو سب نے کہا کہ اللہ کو پکارو۔ اب کہتے ہیں یہی اگر بات ہے تو اسی دعوت سے تو میں بھاگا ہوا ہوں کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے، مصیبت آنی ہے تو صرف ایک اللہ سے دعا کرنی ہے، یہی تو وہ دعوت ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔
دیکھیں نا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب کشتی میں یہ عمل کرنے والے سارے لوگ تھے، لیکن ہدایت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تو سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر ذہن بدلا، ادھر سے آ کے بیوی نے بتایا کہ آپ معافی کا اعلان ہو چکا ہے، تو سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ فہم عطا فرما دیں کہ جب پکارتے مصیبت میں اکیلے اللہ کو تھے، جب اللہ تعالیٰ دور کر دیتا تو پھر کہتے ہمارے فلاں بت نے ایسے کیا ہے، فلاں کا منصوبہ ایسے تھا، فلاں کا ایسا تھا، ایسے تھا۔ تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ کا انعام کرتے ہیں تو شکر اسی کا ادا کرنا چاہیے، اسی کی تعریف کرنی چاہیے۔ جیسے کسی نے پنجابی میں کہا نا، اول ہم ثنا الہی، جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہردا۔ تو یہاں اس واقعہ سے دو چیزیں سمجھ میں آئیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو جو بندوں کی بندگی مطلوب ہے وہ یہ کہ خالص ہر وقت اس کو پکاریں، جب وہ انعام کرے تو اس کا شکر ادا کریں، دوسروں کو کریڈٹ نہ دیں۔ جیسے کہ آج کوئی پریشانی آئے تو کہتے ہیں اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اگر کوئی فتح ہو جائے، کوئی ہمیں کامیابی مل جائے تو پھر ہم کہتے ہیں فلاں نے ایسے کیا، فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا، پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی طرف نہیں آتے۔ یہ رویہ ہمارا غلط ہے، جب انعام ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت اسے ہی آتی ہے۔ دیکھیں ساری کشتی میں لوگ موجود تھے، کئی بڑے لمبے عرصے سے یہ مشرکین مکہ کا عمل تھا اور لوگوں کا عمل تھا کہ سمندر دریا میں جب پھنستے تو خالص اللہ کو پکارتے، لیکن بعد میں آ کے پھر ویسے ہی ہو جاتے۔ لیکن اسی عمل سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو انہوں نے توحید کو قبول کیا۔ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دے، شرح صدر کر دے، اسے ہی ہدایت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔